تو میرے دوستو تو ہم بھی ایسے عمل کر رہے ہیں جو ان صحابہ نے کیا. آؤ چوتھے نمبر پہ حضرت علی کا واقعہ سنو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا دل کیسے خوش کیا. جس وقت نبی پاک کے چارپائی کو کافر گھیرے ہوئے اس کمرے کو جس میں حضور پاک کے چارپائی مبارک ہو گئے, اس وقت علی کو بلانا اور اپنے بستر پر سلانا دوسرے لفظوں میں موت کو دعوت دینے لگے. لیکن حضرت علی نے مجال کے انکار کیا اور حضرت علی چہرہ کھول کے بھی نہیں سوئے, چادر اوڑھ کے سو گئے. کفار کو یوں اتار کے دیکھنا پڑا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک کا کتنا دل خوش ہے. یہاں پر میں جملہ کہتا ہوں, حضرت علی کو حضور پاک نے دیا کیا تھا؟ امان کفار کو. اچھا وہ سونا چاندی کی ڈھیر تھا. میں نے پوری شریعت اسلامیہ میں فقہ حنبلی, حنفی, شافعی, مالکی پڑھی ہے, کھنگالی ہے, مجھے اس کا وزن اور نمبر نہیں مل سکا کہ وہ مال کتنا تھا چاندی کا اور سونے کے جو درہم اور دینار. میں فقہ نہیں پڑھ سکتا. ہمارے ایک جج گزرے ہیں, وہ اور لاسٹ نام سے بڑے مشہور تھے, ہمارے استاد محترم حضرت عظیم مجاہد رحمہ اللہ نے میرے سامنے ان سے پوچھا. وہ انگلینڈ کے برٹش اینڈ لا کے بڑے جو ہے نا ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پڑھا ہے, ہمیں تو نہیں ملا, آپ کو ملا؟ انہوں نے کہ جی ہاں میں نے بھی اپنے لائبریریوں میں ڈال کے دیکھا ہے, تو ہمیں غیر مسلموں کی کتب سے ملا ہے. حوالہ اب اس کے ذمہ ہے, میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں کہ جی میں نے وہاں سے پڑھ کے دیکھا تو پاکستانی وزن کے اعتبار میں کچھ 26 من یہ سونے اور چاندی کا وزن تھا. حضرت علی نے ماننا یہ ان کفار کے باپ داداؤں کی امانتیں تھیں جو حضور پاک پہ تلواریں اٹھا کے صادق اور امین حضور پہ اتنا مانتے. اب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت شروع فرمائی اور 3 دن حضور پاک میں غار ثور پہ گزارے. اتفاق میں بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ تاریخ ابن ہشام اٹھائے نا, امام ابن ہشام نے اس بات کو تفصیلی ٹچ کیا, باقیوں میں اشارے میں. جس دن وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام غار ہرا سے غار ثور سے نکل کے مدینہ سفر کر رہے ہیں, اسی دن حضرت علی امانتیں تقسیم کر چکے تھے پورے 3 دن. اس دن حضرت علی نے بھی سفر شروع. حضور علیہ السلام کا سفر ہے 8 دن کا, حضرت علی کا سفر ہے 16 دن کا. وجہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضرت ابوبکر صدیق ایسے طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کو لے کر آئے تھے کہ وہ طریقہ عام بندے کے علم سے باہر کی بات, اور وہ معروف راستہ بھی نہیں, غیر معروف راستہ. آپ دیکھیں نا, حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا غار ثور میں لے گئے تھے. جو غار ثور کا سفر ہے, آپ آج جائے مدینہ مکرمہ, مدینہ طیبہ, مکہ مکرمہ سے راستے میں غار ثور نہیں آتا. یہ طریقہ یمن, طریق الہجرہ اور ہے. تو ابوبکر ادھر کیوں لائے؟ کبری بریمان سے آ کر گھومے جو جدہ کی کبری ہے, اس کی طرف آپ جائیں, رفق ہادی وہاں موجود ہے. تو ابوبکر ادھر سے کیوں لائے؟ یہ ابوبکر صدیق رحمہ اللہ کی اسٹریٹجی بنائی, دشمن کو دکھاؤ ادھر اور جاؤ, اس طریقے سے ابوبکر صدیق لائے. تو حضرت علی المرتضیٰ تو معروف راستے سے آئے تھے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن گزر گئے, حضور پاک علیہ السلام چلے گئے, میرے اس وقت علم میں نہیں ہے, بتا دیا گیا تھا کہ مدینہ آ جائے. اب علی المرتضیٰ اتنے من اللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں روایت پڑھتے, اتنے من سونا چاندی اپنے پاس رکھو, 1 تولے کی اس میں خیانت نہیں کی کہ اپنے لیے سواری خرید لو, مدینہ جانے کے لیے حضرت علی کے پاس سواری نہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, حضرت علی نے پورا 580 کلو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پیدل. آپ اٹھائیے سیرت ابن شام, پاؤں سوجے ہوئے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے. 3 دن نبی پاک علیہ السلام حضرت کلثوم بن حدم کے یہاں ان کی تیمارداری کر رہے ہیں. یہ وہاں قباء میں حضرت علی المرتضیٰ اتنے چل کے آئے, اور جب چل کے وہاں آئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے پاؤں مبارک دیکھے اور آنے کے احوال پوچھا تو بتایا کہ میں پیدل آیا. اتنے دن کیوں لگے کہ یا رسول اللہ دن میں کسی قلعے میں چھپ جاتا, آرام کو سفر کرتا, کسی کافر کی نظر نہ پڑے, تنے تنہا آیا ہوں آپ کے پاس. آپ نے فرمایا اچھا کچھ دن رک جا, اتنا جلدی کیوں آیا؟ یا رسول اللہ آپ کے بغیر مجھے کعبۃ اللہ میں مزہ نہیں آتا, میرے لیے مکہ مکرمہ کی زمین تنگ ہو گئی, میں نے آپ کے لیے سفر کیا کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کو کر سکوں. سیرت ابن شام میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں دل کانپ اٹھتا ہے. اس شخص نے 15 دن کا سفر پیدل, جس کے پاس سواری کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس زیادہ سفر کیا ہوگا, اس نے کھایا پیا کیا ہوگا.
یہ جو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. ایک مرتبہ میرا کڈنی کا آپریشن تھا گردے کا. ڈاکٹر نے کہا بھی کچھ کھانا پینا نہیں ہے, کتنے ٹائم تک 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے آپ نے بھوکا رہنا, اس کے بعد ہم آپریٹ کریں گے. کھانے پینے میں کیا ہوتا ہے, یہ پرابلم ہو جاتا ہے, فل اینستھیزیا نہیں آ سکتا. یہ ان کی میڈیکل علاج ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میڈیکل والوں. اتنے گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد بندے کا جو پیٹ ہے نا وہ تھوڑا سا کمر کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت چلنا پھرنا 2 بار ہو جاتا ہے. جب چلنا 2 بار ہو جائے نا تو پھر کسی لیے پیٹ پہ پتھر باندھا جاتا تھا تاکہ چلنے میں دقت نہ ہو. جو خندق میں نبی پاک نے اپنے کپڑا مبارک ہٹا کر دکھایا نا پیٹ مبارک سے کہ تم نے 1 پتھر باندھا تو میں نے 2 باندھے ہوئے. 2 اسی لیے تھے کہ بھوک زیادہ تھی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب یہاں پہنچے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری تک خود کو مدینہ طیبہ سفر نہیں کرا. حضرت علی آئے, وہاں رہے, اس رہنے کے بعد حضرت علی ٹھیک ہوئے تو حضرت پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے لیے سفر شروع. حضرت مصطفیٰ دامت برکاتہ العالیہ اللہ آپ کو خوش رکھے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کمرہ حضرت کلثوم بن حدب کے گھر کا دیکھا ہے. آپ جب تشریف لے گئے یہ قباء کے سائڈ پر محکمۃ الغابہ کی طرف سے آج بھی میوزیم موجود ہے. مقام تولیل بھی وہی ہے اور وہ غرفہ اور کمرہ بھی وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضور وہاں رہے تھے. اور پھر حضرت علی آئے, ان کا انتظار کیا, پھر آگے. اچھا وہاں بھی ایک عجیب چیز ہے, وہاں چبوترا بنا جو مقام تولیل کہتے ہیں, ذیل سائے کو کہتے ہیں. تو وہاں 2 نفر پڑھ لیتے ہیں لوگ. جب میں وہاں پڑھنے کو لگے جی سائے کی جگہ پڑھنے, میں نے واقعی سمجھا کہ شاید یہ سائبان والا سایہ بنا ہوا, یہ شہری قسم کا بنا ہے, چھجا قسم کا, تو شاید یہ وجہ ہے. اور جب اس نے تعارف کرا تو ہمیں پڑھی ہوئی بات اس وقت یاد آ رہی کہ اوہ یہ 2 بات ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی میرا رومال دکھا. حضرت ابوبکر صدیق اور نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں. یہ قباء مدینہ طیبہ کے صحابہ ملنے آتے ہیں اور وہ نہیں جانتے ابوبکر کا چہرہ اور حضور پاک کا چہرہ. بائی فیس ان کو انٹروڈکشن نہیں ہے, چہرے سے تعارف نہیں ہے, نام سن رکھے ہمارے نبی آئے تو وہ آتے اور پہلے ابوبکر صدیق کو ملتے, بعد میں نبی پاک. تو ابوبکر فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات ہے کہ حضور کی موجودگی میں میری عزتیں ہو رہی ہیں, میں غلام وہ آقا, کروں تو کروں کیا. ایک بندہ کہتا پھر بھائی میں حضور نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, یہ اچھا نہیں لگتا, آداب محفل نبوی کے خلاف ہے, تو کیا کروں. تو ابوبکر صدیق کے دماغ میں بات ہے یہ جو تو نے چادر پہنی ہوئی ہے نا, اس چادر کو اتار اور آج اس سے کام. اور وہ سب تھوڑا سا ایسے جیسے اب موسی صاحب کے سر پر میں نے ایسے رکھا نا رومال, ابوبکر صدیق نے حضور پاک کے سر پر اس طرح سایہ کیا دھوپ سے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ غلام ہے, وہ آقا. یہ ہے مقام تو دلیل ذل سے, یہ ذل ہے جن نے سایہ کیا. یہ کام ان لوگوں نے کیے, نبی پاک کے دل کو خوش کیا ہے, دنیا کے امام بنا. میرے دوستو آج محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, وہ جس کی اتباع سے نبی پاک کا دل ہے خوش ہو. اور میرے ساتھ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ, بلکہ میں ایک جملہ مزید کہوں کہ اس دھرتی پر آج ولایت اللہ سے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہر کام میں سنت کا اتباع شروع ہے. اس کے لیے لمبے جبے کبے کی ضرورت ہے. ہر کام میں دیکھیں کہ سنت کیا ہے, سنت کیا ہے, سنت کیا ہے, سنت طریقہ نبی کیا ہے, بس اس کو آپ طریقے مصطفیٰ کو دیکھ لیں, خدا کی قسم دنیا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر کر کے رکھے. میرے ساتھیوں میں ایک بات سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ کہ ہم لوگ بندوں کی عبادت سے نکل کے بندوں کے خدا کی عبادت کریں, اپنے دل میں وہ کام لائیں جو آج ہم لاتے ہیں. مثلا اللہ کا ایک نام الہ ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے جسے تکلیف میں, کرب میں, پریشانی میں پکارا جائے, جس کی طرف پہلا خیال ہے. آج اللہ نے کرے ہماری اولاد بیمار ہو یا ہم بیمار ہو, پہلا خیال کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی طرف یا ڈاکٹر کی طرف؟ سچی اللہ کی طرف جاتا ہے تو شکر کرے, ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے تو فکر. ہمارے ہاں عمومی ماحول یہ نہیں ہے ڈاکٹر چیک کرا دو. کوئی کہتا ہے کہ بھائی تو نے اللہ سے مانگا ہے,
دوسرا طریقہ بیماری کے ٹھیک کرنے کا نبی پاک کے دور میں کیا تھا؟ صدقہ کا. صدقہ بیماری کو ٹال دیتا. ٹھیک ہے. تو کوئی یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر کے جانے سے پہلے میں نے صدقہ دیا ہے. ہم ترتیب نبوی سے ہل گئے. علاج جیسے مشکلوں میں پکارا جائے تو اسی ہسپتال میں بڑا بیٹھے ہیں. بھائیو پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. 2 نفل کا ٹائم ہے تو پڑھ لو, نہیں تو دل سے دعا تو کر لو. اور اس کے بعد پھر صدقہ دینے کے بعد ڈاکٹر کا نمبر دوائی کا. ایک شخص کو میں نے یہ حدیث سنائی تو مجھے کہنے لگا مولانا رات کے 2:30 بجے میرا بچہ بیمار ہو جائے, میں فقیر لفظہ پہ تھا, پہلے صدقہ دے, میں بکرا نہ بڑھا پہلے ذبح کریے, سب کا کام دسو. میرے کو خدا کے بدلے تم نے صرف فقیر کو دینے کا نام صدقہ کرتے ہو. ٹھیک ہے. یہ تم نے بکرا, کالا بکرا, وہ بھی پاؤ بکرا میں ذبح کر رہا ہے. بھائی اس طرح نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے بڑے صدقات بھی ہوں گے, لیکن ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں. میرا بچہ مارو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ یہ تیری طرف سے, اے اللہ اگر تو چاہے تو اس کو ٹال دے. کیونکہ کہتے ہیں بیماری بھی ایک وجہ سے نعمت ہے, وہ یہ ہے کہ گناہ ختم ہوتے ہیں. یہ جس کے گناہ نہ ہو نیکوں پر بیماری آئی تو اس کے رتبے بلند ہوتے ہیں, جیسے انبیاء پر تکلیف آئی ہے, اس وجہ سے تو نعمت ہے. تو یوں دعا کریں کہ اللہ یہ تیری نعمت ہے لیکن ہم اس نعمت کے متحمل نہیں, اللہ ہم اس نعمت کے قابل نہیں, ہم سے ہی اٹھا. تو ہو گیا. اس کے بعد صدقہ ہے تو فقیر نہیں مل رہا, جیب میں طے کر لینا کہ جیب میں اتنے پیسے 1 بوری آٹے کے ہو گئے, فلاں غریب کے گھر ڈال دوں گا, پرسوں دوں گا, اس کی تیمارداری سے فارغ ہوگا, دے دوں گا. ہو گیا صدقہ. بڑا ثواب لکھا گیا, تجھے نیت کر لئیے, نیت المؤمن خیر من عمله. پھر لے جاؤ تجھے اسپتال, کس کو چھوڑے, ارے اے کم سوچ ہے. لیکن ہم نے آج الٹ کر دیا. تو میرے دوستو سنت نبوی کی ترتیب کیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیبوں کیا ہے. اور ساتھیوں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, کوئی نافرمانی ہو جائے, فوراً توبہ کریں. ہم اس طرح متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے یہاں فوراً توبہ کی ترتیب نہیں ہے. حدیث پاک میں نہیں ہے کہ اگر دل کو آپ دیکھو تو اس پہ ایک قطرہ گناہ سے کالک لگ جاتی ہے, پھر دوسرا گناہ کے دوسرا, تیسرا کے تیسرا, حتیٰ کہ پھر دل کالا ہو جاتا ہے. پھر بندے کو گناہ ہی نہیں لگتا, پھر ایسے لگتا ہے جیسے کان سے مکھی اڑا دی. میرے ساتھیوں یہ اگر بوتل کا پانی خراب ہو یا کالا ہو جائے, اس کا رنگ بدل جائے, تو اس کو کھول کے صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں. ڈالتے جائیں, صاف پانی آئے گا, خود بخود میلا پانی باہر آ جائے گا اور یہ صاف ہو جائے گا. تو دل کو صاف کرنے کا آسان طریقہ ہے, گناہ ہو گیا بندہ نیکیاں کرنا شروع کر دے, نیکیاں کرتے رہیں گے, اس کا فائدہ ہو جائے گا. اچھی سوچنے کو ہم نے اس چیز کو دیکھنا بھی نہیں ہے ہمارے اس معاملے میں. اچھا شیطان یہاں ایک اور پٹی پڑھاتا ہے. ایک شخص کو میں توبہ کروا رہا تھا گناہ سے, تو انہوں نے کہا مجھ سے سچی پوچھی تھی غلط ایسا. میں نے کہا بتاؤ کیا ہے. کہتے بات یہ ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے تجھے مولوی گالیوں سے توبہ کروا رہا ہے کہ معافی مانگ لے, آج کے بعد گالیاں نہیں دوں گا. لیکن صبح میں نے پھر جا کے دیکھا, اب میں اس فیلڈ کا نام نہیں لیتا ہوں, فیلڈ میں لوگ گالیاں زیادہ دیتے ہیں, اسی فیلڈ کا تھا. میں نے کہا صبح میں اسے جانا ہے, آپ بھی تھا بیٹھ کے پھر میں گلا کرنا شروع کر دینے لگتے. پھر دل مجھے کہہ رہا ہے جھوٹی توبہ نہ کر. دل کیا ہے صبح پھر تو گالیاں دے گا, آج تجھے مولوی ادھر ادھر کی سنا کے توبہ کرانا, توبہ نہ کر, سچا بندہ بن جا. میں نے کہا تمہیں دل نے کہہ رہا, شیطان نے. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا جب نیکی کی طرف بندہ آتا ہے نا تو شیطان کے پاس صرف شیطانی داؤ نہیں ہے, نورانی داؤ بھی ہے. وہ تمہیں کہہ رہا ہے صبح جا کے تو نے پھر گالی دینی ہے, توبہ نہ کر. تو اس شیطان کو جواب دے, شیطان مردودہ صبح تک میری زندگی ہے, صبح تک ہے میری زندگی ہے, تو چلو میں پھر توبہ نہیں کرتا, میں نے لکھ دے صبح تک تو زندہ ہے. سوتے وقت تو میں نے دعا پڑھنی ہے, اللہ بسم کا امور ہوا ہے, تو مجھے صبح کی لعنت دکھا رہا ہے. انہوں نے کہا مجھ سے غلط ہے, ٹھیک ہے. پھر دل کیوں کہتا ہے سچی توبہ کر. میں نے کہا ابھی سچی توبہ کر لینا, بعد میں پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں. ہاں اگر گناہ ہو گیا پھر کر لیں. تو دیکھو شیطان ہمیں کہاں پٹی ملے گا. یہ ہے ترتیب جو بندہ اہل حق کے پاس ہے, علماء کے پاس ہے, اللہ والوں کے پاس ہے, تو مقصد آمد رسول کانفرنس حال ہو, ہمیں پتہ چلے ہم نے زندگی کیسے گزاری. آج عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال عاشق والے نہیں ہیں. ایک شاعر نے کہا لو کان فی حبک صادقا لأعطاک ان المحب لمن یحب مطیع. کوئی بندہ اگر تو عشق میں سچا ہے تو بات مان, جس سے پیار کر رہا ہے اس کی بات کو تسلیم کر. اگر تو تسلیم نہیں کرتا تو پھر تو اپنی بات میں سچا نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں,
یہاں جامع مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن، یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا ایک شخص بیمار ہو گیا اور اس کا بیٹا کینیڈا، امریکہ، ٹورنٹو وہاں رہتا ہوں، دور گئی اور پتہ چلے ابا جان بیمار ہے، اس نے فلائٹ پکڑی، ارلی پہنچ گیا لاہور، ادھر آیا، بیٹا آپ کیسے آئے؟ ابا مجھے آپ کی بیماری کا پتہ چلا، آپ بہت شدید بیمار ہیں، مجھے آپ کے چہرہ دیکھنے کی بڑی طلب تھی، مجھے آپ کے چہرہ دیکھنے سے بڑا پیار تھا، ابا میں آپ کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں۔ اچھا میرا بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ بیٹا بیٹھ گیا، ایک ڈیڑھ دن گزرا، یہ ابا کے پاس وقت اس نے گزارا، ابا نے کہا بیٹا میں نے فلاں لین دین کی تھی، پتہ نہیں مار جائے مجھے بچ جاؤ، وہ اس بندے کے پاس ہے، یہ میری ضمانت پڑی ہے، جا کے اس کو لوٹا تاکہ بندہ دنیا میں معاملہ صاف کر لے۔ یہ اتفاق پروان دیا۔ اب یہ تو سست ہے نا، سستوں کا امام ہے، سید القاصرین، امام المغفلین ہے، جواب کیا دے رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابا جی میں تو تیرے چہرے نال پیار کیا، تیرا چہرہ دیکھنا ہے، میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں، میں اس کو کیوں پہنچاتا ہوں کسی اور کو؟ مجھے نہ کہو یہ میں تو تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مجھے تیرے چہرے سے پیار ہے۔ ساری دنیا کے لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ابا سے پیار نہیں کرتا، کہ اگر ابا سے پیار کرتا تو ابا کی بات مان۔ آج ہمارا حال وہی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اعلان ہو رہا ہے قد قامت الصلاۃ، اب تو نماز کھڑی ہو گئی، آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، اب بھی تیری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، آ جاؤ۔ ایسے کرنے آپ پہ بیٹھی ویسے اللہ بخیر جو ہے اسی نبی عشق اپنے سینے سے بس میں تو عشق کے رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو عشق کے میرے کو، ہم نے قلب سے عشق کی۔ راستوں میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم نے من حیث القوم غلطی ہے۔ آج اس جلسے میں آنے کے بعد ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ تو بن جائے گا کہ ہم وہی کام کریں گے جس سے سرکار بھی خوش ہو۔ اللہ کی قسم یہ ایک بات آج طے کر لیں، ہم یہاں بیٹھے ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورے کا پورا، ان حضرات کا جلسہ بلانے کا، اشتہار چھاپنے کا، اتنی تک دو کرنے کا مقصد پورا، اور اگر نہیں تو پھر ناراض نہ ہو۔ ہمارے مولوی مثال دیتے ہیں جہاں حمار کبیر ذهب حمار، جہاں حمار صغیر ذهب حمار کبیر، ہم چھوٹے تھے آ گئے، بڑے ہو کے چلے گئے، باقی پوچھ لینا مولوی میں تفصیل، تو ہمارا کوئی عجیب معاملہ بن جائے گا۔ بس ہم یہاں بیٹھ کر ہمارا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مقصد آمد رسول یہ ہے کہ ہم نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے، ضلالت کی زندگی کو چھوڑ کے اور شریعت کی مخالفت کی زندگی کو چھوڑ کے حضور پاک کی تابعداری کریں۔ اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، میرے دوستو، ایک جو نماز ہے نا، اس نماز کو چھوڑنے پہ شیطان کئی مثالیں دیتے ہیں۔ نماز جو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز جو ہے نا اللہ معاف کر دے گا، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد کی فکر کر۔ ایک شخص کو ہم نے نماز کی دعوت دی تو اس نے مجھے یہ پٹی سنا دی، نماز حقوق اللہ ہے، حقوق العباد، حیران ہو گئے کہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد تو نہیں ہے۔ ارے حقوق اللہ کی معافی ہے نا، پھر معاف کرنا، حقوق العباد بھی نہیں کرو۔ میں نے کہا چاچا جی حج کیا، کعبہ کا اور گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، اسی آدم کی طرح۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ حقوق اللہ معاف کر دے؟ کس نے کہا؟ اور خدا کے بندے، حقوق اللہ معاف ہوگا، حقوق العباد معاف نہیں ہوگا، اس بات کا مطلب تو سمجھو۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بندے کا حق کھایا، معافی اس سے مانگنی پڑے گی۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے جو اللہ کا حق ہے، وہ رب چاہے تو معاف کر دے گا۔ تجھے اللہ کی چاہت پتہ ہے تیری معافی ملنا بجائے گی؟ تجھے چاہت پتہ ہے؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا جب نہیں پتہ تجھے کہتے کہ معاف ہو جائے گا؟ بھئی حقوق اللہ معاف ہو جائے گا تو پھر اس کا نام حقوق نہ ہوتا نا، عفا اللہ ہوتا کہ اللہ نے معاف کر دیا، تو اس کا نام حقوق اللہ کیوں ہوتا؟ کہتے اچھا یہ مطلب ہے؟ میں نے جی ہاں، کسی کوئی اور مطلب پڑھایا ہو تو یہ کس طرح پٹیا بندے کو پڑھایا کرتے تھے؟ ایک نماز چھوٹ گئی اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ آپ جب سوتے ہو شیطان آپ پہ 3 گرہ لگا دیتا ہے، جب آپ اٹھتے ہیں آنکھیں ملی، اٹھ کے بیٹھے نماز صبح کے لیے، پہلی گرہ کھل گئی، آپ نے وضو کیا، دوسری گرہ کھل گئی، نماز پہ آئے تیسری کھل گئی۔ حدیث ہے یا نہیں؟ بولیے ہو یا نہ ہو، لیکن جواب تمہیں ادھر سونا۔ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اب سنیں، اور جس نے صبح کی نماز نہ پڑھی اس کی گرہ کیسے کھلے؟ کوئی مجھے عام کر کے بتا دے، علماء موجود ہیں، آپ بتاؤ، علماء تو جاؤ۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، اٹھ کے وضو نہیں کیا،
اس کی گرہ کیسے کرے؟ اس کی نہیں کھلی، جی ہاں اس کی گرہ برقرار ہے۔ دوسرے دن پھر 3 گرہ اور لگ گئے، کتنے ہو گئے؟ 6 گرہ۔ کتنے آنا؟ تیسرے دن 3 دن میں 9 گرہ ہوں گے، 30 دن، مہینے میں کتنے گرہ ہوں گے؟ بولیے 90 گرہ۔ جہاں پر شیطان کی لگی ہوئی ہو، صرف 1 مہینے کی بات کر رہا ہوں، توبہ پہ جی کیسے جائے؟ وہ گرے تو نہیں کھلی نا، وہ گرے کھلے گی وضو سے، نماز سے، اللہ کو راضی کرنے سے، وہ ایسی کیتا کوئی نہیں، 10 حقوق اللہ سے معاف ہو جانے دے۔ یہ کس کیا میں سکھا دے؟ اس گرہ کو کھولنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کر دیتے ہیں اس آدمی کے جو صبح نماز نہیں پڑھتا، دسو پھر کان کا پیشاب کیسے پاک ہے؟ 1 مہینے کی بات کی ہے، لوگ پورا سال نماز نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو اپنی بات کروں، میں اپنے 4 ماہ کی بات کر رہا ہوں، میں سہوال میں، یہ سہوال اپارٹمنٹ ڈوبے، یہ میں آپ کو 1999 کی بات کر رہا ہوں۔ میرا اللہ جانتا ہے، میں اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ سنا رہا ہوں، میں کوئی کارگزاری کسی اور کی نہیں بیان کر رہا۔ ایک سفید ریش بزرگ کو میں نے نماز کی دعوت دی، ہم گشت میں چل رہے ہیں، خصوصی گشت کے ساتھ مجھے لے کے بات کرنے کے پہنچ۔ اس بندے سے میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں ہم نے اللہ سے وعدہ، یہ جملہ کہہ رہا تھا میرا ہاتھ پھر پڑھی پترا، میں نے ایک بار پھر پڑھا، جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، ایک بار پھر پڑھی، میں نے پھر پڑھی، یار کیا بات، بڑے سونے لفظ ہیں، 35 سال پہلے میں بھی یہ لفظ پڑھتا سی، پھر میں نے سیکھتے نہیں، پھر میں نے 35-40 سال ہو، یہ میرے سامنے کی بات، میں کسی ادھر ادھر کی بات نہیں، میں جھوٹ بولوں نا، آج میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں اللہ میری مدد کرتا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھا، میں آئی وٹنس اس کا چشمدید گواہ، جہاں یہ حال ہو 35 سال، بتاؤ شیطان کی گرہ کتنی ہے؟ شیطان نے کان میں پیشاب کی گرہ، ہم کا کہتے ہیں نمازی 4 قسم ہے، 4 قسم کے نمازی بنتے ہیں نا، کوئی نمازی ہے ٹھاٹ کے، کوئی نمازی ہے 8 کے، کوئی ہے کھاٹ کے، کوئی ہے 360۔ یعنی ٹھاٹ کے کون سے؟ 24 گھنٹے نمازوں کی فکر میں رہتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھاٹ والے، ٹھاٹ والے 8 والے کون سے؟ 8ویں دن جمعہ آ پڑھتے ہیں، کوئی مولوی ہوتے احسان لا کے تیرے پیچھے جمعہ آ کے پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 8 والے، اور کھاٹ والے کون ہیں؟ ان کا صرف جنازہ پڑھتے ہیں 4 والے، 360 والے کا صرف عید پڑھنے آتے ہیں پورے سال۔ آپ ہنستے ہیں، میرا دل رو رہا ہے، میں نے ہنسانے کے لیے اللہ میں نے درد دل پیدا کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، مقصد احمد رسول کانفرنس میں بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تب ہے جب حضور پاک کی تعلیمات کو اپنائے گئے، خالی نعروں سے بات نہیں بنے گا، اس سے بات نہیں بنے۔ مجھے ایمان سے ایک جملہ بتایا، جتنے دوست ہیں، ابو لہب حضور کا چچا ہے یا نہیں؟ ابو بکر حضور کا چچا ہے، خاندان کا ہے، ابو بکر کا بنو تمیم ہے خاندان، اور ابو لہب کا بنو ہاشم ہے، یہ ہاشمی ہے، وہ تمیمی ہے، اور ابو بکر کے ڈنکے بج رہے ہیں، ابو لہب کے لعنتیں برس رہے ہیں۔ خالی ابو لہب پہ لعنت نہیں ہے، وامرأۃ حمالۃ الحطب، ود فیملی جاتے ہیں، وامرأۃ ود فیملی رب نے بات کی۔ اس کے خاندان نے کیا کیا؟ یہ تو بڑے خوش تھے، اس نے تو سویبہ باندھی آزاد کر دی تھی، اعتقت کی کہہ کے، کہ جس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اس کو سنائی تھی تو خوش ہو گیا کہ میرے عبداللہ بھائی کا بیٹا پیدا ہوا۔ یار یہ تو حضور کے آنے پہ خوش تھا، یہ تو خوشی بنا کر آزاد کر دی تھی باندھی، یہ بخشا کیوں نہیں گیا؟ اور وہ بکر کی کوئی باندھی آزاد کرنے کی بات بھی نہیں آتی پیدائش کے وقت، وہ تو خود بھی 2.5 سال بعد پیدا ہوا، اور وہ ابو بکر امام الامت بن گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ابو لہب حضور کو جانتا تھا، عملی طور پہ مانتا نہیں تھا، ابو بکر جانتا نہیں تھا، مانتا۔ میرے دوستو، آج ہم جاننے والے بنے ہوئے ہیں، صرف جاننے سے کام نہیں بنے گا، ماننے سے کام۔ جب تک ہم مانیں گے ہماری زندگی میں 24 آورز کی لائف جو ہمارا لیونگ اسٹائل،
یہ ترتیب نفی پہ نہیں ہوگا. میرے بال کیسے ہو, میرے سر کیسا ہو, میرے لباس کیسے ہو, میرے بود و باش کیسے ہو, میری تجارت کیسے ہو, میرا کس سے وعدہ کرنا کیسے ہو, میں قرض لوں تو کیسے لوٹاؤں, یا میں باقی معاملات میں شادی بیاہ کروں تو کیسے کروں, بیوی کے حقوق کیا ہے, بچوں کے حقوق کیا ہے, اولاد کے حقوق کیا ہے, پڑوسی کے حقوق کیا ہے, ساتھی کے حقوق کیا ہے. یہ ساری چیزیں ویسے کر لیں جیسے حضور پاک خوش ہوتے. یہ کر لیں, ایک قدم نفس پہ آئے گا, دوسرا قدم جنت. میں لاہور میں بیٹھا ہوں, میں شیخ احمد لاہوری رحمہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے. آپ یہاں چلے جائیں, حضرت کا قبر مبارکات کی بات کرتے. حضرت فرماتے تھے نا کہ ایک قدم نفس پہ رکھو نا, دوسرا قدم جنت. کی بڑی بات ہے, صرف ایک قدم نفس پہ رکھو, دوسرا قدم جنت. اس دن میں پڑھ رہا تھا ایک اللہ والے کا ملفوظ, اللہ کہ رمضان کے روزے رکھے نا, عید کی خوشی ملی, ہر بندے کو ملتی ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ فرشتے مسافہ کرتے ہیں عید نماز میں آئے ہوئے اس روزہ دار سے جس نے پورا مہینہ روزہ رکھے. جب فرشتہ مسافہ کرتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جان پہ کبھی آتی ہے اور آنکھوں سے آنسو اتاری ہوتی ہے. پھر بندے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگ, بڑا ہوتا ہے بندوں کے ساتھ کہ اللہ کہ ایک مہینہ اللہ کی کہنے پہ گزار دیا, عید بن گئی آگے ہماری. تو اسی طرح زندگی تم رمضان کی طرف گزار لو, موت تمہاری عید کی طرح استقبال کرے. یہ نہیں دو لفظوں کو ایک بات پوری کر رہا ہوں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات, فرمودات, احادیث, احکامات, اوامر, نواہی پہ عمل کر لیں. یہ مقصد آمد مصطفیٰ ہمارے لیے پورا ہو جائے گا. اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی اللہ سچی محبت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.